السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ احادیث شریفہ و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے حدیث شریف عربی میں پڑھی جائے گی اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ تشریح بیان کرتے ہوئے اور ضمن میں مختصر سے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم آسانی کے ساتھ شریعت کے احکام پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کا بیان چل رہا ہے، اسی ضمن میں آج ہم حدیث نمبر 2481 سے آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی نشست 2481 حدیث نمبر سے شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی حسن الظن باللہ تعالی۔ حدثنا ابو قریب حدثنا وکیع عن جعفر بن برقان عن یزید بن الاصم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا دعانی، ھذا حدیث حسن صحیح۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے، بندے کو حسن ظن رکھنا چاہیے۔ بندہ اللہ کے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ویسا معاملہ فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق بندے کے پاس ہوتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے کہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، مہربانی کا معاملہ فرمانے والا ہے، نیک عمل کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرماتا ہے۔ جیسا گمان رکھتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا معاملہ فرماتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، بخشنے والا ہے، عطا فرمانے والا ہے اور بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں جب بھی وہ پکارے۔ تو اللہ کی مدد ہمیشہ جب بھی بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ صدق دل سے یقین کے ساتھ پکارنا شرط ہے بس۔ دین اسلام میں یقین ہی بنیاد ہے ہر چیز کی۔ جب تک یقین نہ ہو بندے کو کسی چیز کا کوئی عمل اس کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ بہرحال یقین بنیادی چیز ہے، یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حسن ظن رکھنے سے مراد یہاں پر نیک اعمال کرتے ہوئے حسن ظن رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی گناہوں میں ملوث ہے، دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اور یہ تصور قائم کیا ہوا ہے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ اس کی ذات سے یہ بعید نہیں کہ وہ ایک گناہ گار کو اپنے فضل و کرم سے بخش دے اور جنت میں داخل کر دے اور ایک متقی اور پرہیزگار کو دوزخ میں داخل کر دے۔ یہ اس کا عدل ہے۔ یہ اگر ایسا چاہے وہ تو کر سکتا ہے کیونکہ وہ مالک اور مختار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کو قرآن مجید میں جو احکام دیے ہیں اس میں اس نے یہی بتایا ہے کہ بندہ اللہ کا تقرب حاصل اس وقت کر سکتا ہے جب وہ اس کا فرما بردار ہو، اس کا اطاعت گزار ہو، اس کے اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے والا ہو۔ تو نیکی کرتے ہوئے بھی صحابہ کرام کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بے انتہا ڈرتے تھے، اس کے عذاب سے خوف اور خشیت کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کبھی کہتے کہ کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ تو بہرحال قرآن مجید میں بھی کبھی بھی اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونے کی تعلیم نہیں دی گئی، بلکہ یہی کہا گیا کہ نیکیاں کرتے ہوئے بھی یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، بلکہ نیکی کرتے ہوئے بھی صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی یہ نیکی رد نہ کر دی جائے، ان کے اعمال کہیں رد نہ کر دیے جائیں۔ تو صحابہ کرام جو صف اول کے مسلمان ہیں اور
ساری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے مقدس ہستیاں ہیں، تو ان کا یہ حال تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے تھے، اچھا گمان رکھتے ہوئے کبھی نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں کوتاہی نہیں کیا کرتے تھے۔ حالانکہ بدری صحابہ کے بارے میں تو صاف طور پر ارشاد فرما دیا گیا تھا کہ تم جو چاہو کرو، اختیار ہے اب تم کو، تمہاری مغفرت ہو چکی ہے، مغفرت کا پروانہ مل چکا تھا، سند مل چکی تھی، اس کے باوجود وہ لوگ اطاعت میں کبھی سستی اور کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ بہرحال اس حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور مصیبتوں میں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے تاکہ اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ حدیث نمبر 2482، باب ما جاء فی البر والاثم۔ حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه عن النواس بن سمعان أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع الناس عليه۔ نیکی اور گناہ کا معیار کیا ہے؟ نیکی کس کو سمجھنا چاہیے اور گناہ کس کو سمجھنا چاہیے؟ نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق نیکی ہیں، اور جو چیز تمہارے دل میں کھٹکے یا جس پر لوگوں کا مطلع ہونا تمہیں ناپسند ہو وہ گناہ ہے۔ کسی چیز کے بارے میں کھٹک پیدا ہو رہی ہے، ڈاؤٹ ہو رہا ہے، کنفیوز ہو رہا آدمی کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں، تردد اگر آ گیا تو سمجھیے کہ وہ بدی ہے جس کے اوپر دل مطمئن نہیں ہے، قلب مطمئن نہیں ہے، اور ایک ایسا عمل ہے کہ آدمی تنہائی میں کر رہا ہے لیکن اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو اس کو کراہیت ہوگی، یعنی لوگوں کے اس عمل پر مطلع ہونے کو یہ پسند نہیں کرتا، تو سمجھو کہ وہ گناہ ہے، غلط کام ہے، اسی لیے لوگوں کے اس پر مطلع ہونے کو پسند نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے حضور فرمائے استفتی قلبک، حلال بالکل واضح طور پر بیان کر دیا گیا اور حرام کو بھی واضح طور پر بیان کر دیا گیا، البتہ ان دونوں کے درمیان چند ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے، مشتبہات ہیں، تو مشتبہات سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے، ضرورت ہے۔ بنیادی چیز بتائی گئی کہ جو شخص مشتبہات سے بھی اپنا دامن بچائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول رہے گا اور کامیاب ہوگا، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے اس کو سرفراز کیا جائے گا۔ دل میں جہاں بھی کھٹک ہو دل میں، اس عمل سے احتیاط کرنا چاہیے کہ بھئی یہ جائز ہے یا نہیں، حلال ہے یا حرام ہے، اس کے بارے میں شبہ پیدا ہو گیا، شک پیدا ہو گیا، ڈاؤٹ آ گیا تو اس سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی کو مشتبہات کہا جاتا ہے۔ اسی کو مشتبہات کہا جاتا ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ دیکھیے جیسے کہیں اپنے کو کسی کو دھوکہ دے کر اپن کوئی مال حاصل کر رہے ہیں، یا مثال کے طور پر جیسے عام طور پر کوئی چیز ہم خریدنے جاتے ہیں تو دکان والا رو میں جلدی میں پیسے اضافہ دے دیتا ہوں، اپنے کو 60 روپے واپس دینا ہے، سمجھے رو میں 70 روپے دے دیتا۔ اب یہاں دیانت داری اور ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو واپس کر دیں۔ لوگ کبھی بھولے پن کا یا جلد بازی کا فائدہ اٹھا کر چکمہ دے دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، شریعت میں حرام ہے۔ تو بہرحال جہاں بھی دل میں کھٹک محسوس ہو رہی ہے اس سے احتیاط کرنا چاہیے تاکہ دین کی حفاظت ہو اور دین مضبوط رہے۔ یہ بہت اہم اور بنیادی حدیث ہے۔ نیکی کیا ہے؟ حسن اخلاق سے پیش آنا نیکی ہے۔ نیک اعمال کرنے کا نام نیکی نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اپنے اخلاق کا، اپنے کردار کا مظاہرہ کرنا، کیونکہ اسلام اخلاق ہی سے پھیلا ہے۔ مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ بہرحال نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، اور بدی کیا ہے؟ دل میں جو چیز کھٹک رہی ہے جس کے بارے میں کہ اس کو اختیار کرنا چاہیے یا نہیں، تو سمجھو کہ وہاں پر احتیاط کرو۔ مشتبہ اگر چیز ہے، وہ شبہ ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسا کام ہے کہ ہم تنہائی میں تو کر رہے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے وہ کام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حدیث نمبر 2483، حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا معاویہ بن صالح عن عبد الرحمن نحوہ الا انه قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا حدیث حسن صحیح۔ معاویہ بن صالح نے عبد الرحمن سے اسی کے ہم معنی روایت بیان کی، البتہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اوپر کی روایت میں ایک شخص کے سوال کرنے کا ذکر تھا، البتہ اس روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور بدی کا معیار اس کے بارے میں دریافت کیا۔ حدیث نمبر 2484، باب ما جاء فی الحب فی اللہ۔
حدثنا احمد بن منیع حدثنا کثیر بن ہشام حدثنا جعفر بن برقان حدثنا حبیب بن ابی مرزوق عن عطاء بن ابی رباح عن ابی مسلم الخولانی حدثني معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء وفي الباب عن ابي الدرداء وابن مسعود وعبادة بن الصامت وابي مالك الاشعري وابي هريرة هذا حديث حسن صحيح وابو مسلم الخولاني اسمه عبد الله بن ثوب۔ اللہ کے لیے محبت، کسی سے محبت ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی بھی ہو تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نفس کے لیے یا ذاتی اغراض اور مفادات کے لیے، دنیا کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ کسی سے محبت بھی ہو تو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ حدیث شریف میں اس کا بیان آ رہا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جس حدیث میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس طرح کا ذکر آتا ہے، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ میرے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے، جن پر انبیاء اور شہداء، جن کی انبیاء اور شہداء بھی تعریف کریں گے۔ اس باب میں حضرت ابو الدرداء، ابن مسعود، عبادہ بن صامت، ابو مالک اشعری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو مسلم خولانی کا نام عبداللہ بن ثوب ہے۔ اللہ کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نور کے ممبر قائم فرمائے گا، جن پر وہ لوگ بیٹھیں گے، اور ان کا مقام و مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان کی تعریف کریں گے کہ یہ خالص اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اللہ کی خاطر، تو اللہ نے ان کو قیامت کے دن یہ مرتبہ، یہ مقام اور یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ ان کے لیے نور کے ممبر رکھے گئے، جس پر وہ لوگ تشریف فرما ہوں گے۔ تو اس میں یغبطو کا جو لفظ ہے سے مراد رشک کرنا نہیں ہے، کیونکہ رشک کا مطلب ایک حسد ہے اور ایک رشک ہے۔ حسد کا مطلب دوسرے کی نعمت کا زوال چاہتے ہوئے اس نعمت کو اپنے لیے طلب کرنا۔ ایک مالدار ہے ایک شخص، اس کے اوپر حسد کر رہا ہے کہ وہ فقیر ہو جائے اور میں اس کی جگہ مالدار ہو جاؤں، یہ حسد ہے جو شریعت میں مذموم ہے، منع کیا گیا جس سے، اور ایسی خطرناک بیماری ہے۔ حسد کے بارے میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، حسد کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور ایک ہے رشک۔ رشک کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر اس کی نعمت کا زوال نہیں چاہنا، بلکہ اپنے لیے بھی ویسی ہی نعمت طلب کرنا۔ جیسے کوئی صاحب ثروت ہے، دولت والا ہے، اب اللہ سے کوئی تمنا کر رہا ہے، یہ خواہش ظاہر کر رہا ہے دولت کی کہ وہ بھی دولت مند ہو جائے، لیکن فلاں کی دولت ختم نہ ہو، زائل نہ ہو، اور اس کا اگر اس کی نیت بہتر ہے، سمجھیے کہ اس کے ذریعے غریبوں کی مدد کرے گا اور خیر خیرات کے کام کرے گا، اللہ کی راہ میں جس قسم کی بھی مدد کی ضرورت ہے مدد کرے گا، اس نیت سے اگر طلب کر رہا ہے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو ایک حسد ہے اور ایک رشک ہے۔ تو انبیاء حسد بھی نہیں کرتے اور رشک بھی نہیں کرتے، کیونکہ انبیاء کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر طرح کی نعمتوں سے اور ہر کمال اور بھلائی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفراز فرمایا ہے، اور نبوت اور رسالت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی پوسٹ اور کوئی درجہ اور کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ تو انبیاء کے پاس کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ لوگ دوسروں پر رشک کریں۔ تو بہرحال یہاں پر یغبطو کے معنی یثنی محدثین کرام نے بیان کیے ہیں کہ انبیاء کرام اور شہداء عظام ان لوگوں کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر ان کی تعریف کریں گے۔ تو یہ ہے صلہ ملے گا یا کس کو؟ اللہ کے جلال کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی ہے، دنیاوی اغراض، دنیاوی مفادات وابستہ نہیں ہے، نفس کا دخل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے محبت ہے۔ جیسے کوئی ایک ولی سے محبت کرتا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ ہے، تو یہ بھی اللہ کے لیے محبت ہے۔ حدیث نمبر 2485 حدثنا الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک عن حبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ عن ابی سعید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشأ بعبادۃ اللہ ورجل كان قلبه معلقا بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وتفرقا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله عز وجل
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هذا حديث حسن صحيح وهكذا روي هذا الحديث عن مالك بن أنس من غير وجه مثل هذا وشك فيه وقال عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد وعبيد الله بن عمر رواه عن خبيب بن عبد الرحمن ولم يشك فيه فقال عن أبي هريرة. حفص بن عاصم حضرت ابو ہریرہ یا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے آدمی ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا اس دن جس دن اس کی رحمت کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن 7 قسم کے ایسے خوش نصیب افراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں پناہ دے گا، رحمت کے سائے میں رکھے گا جس دن اللہ کی رحمت کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ وہ کون خوش نصیب افراد ہیں جن کو یہ سایہ نصیب ہوگا، اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ انصاف کرنے والا حکمران، عادل بادشاہ، انصاف پسند انصاف پرور بادشاہ، وہ نوجوان، دوسرے نمبر پر وہ نوجوان جو عبادت خداوندی میں پروان چڑھا، یعنی نوجوانی میں اللہ کی عبادت کیا، ایسے زمانے میں، ایسی عمر میں جس میں نفس عام طور پر گمراہیوں کی طرف، خواہشات کی طرف اور دنیاوی لذتوں کی طرف مائل ہوتا ہے، ایسے وقت میں نفس کا رخ اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کی طرف موڑ دیا اور عبادت الہی میں ہی اس کی پرورش ہوئی، دینداری کے ماحول میں، دینی تعلیم کے حصول میں اور عبادت الہی میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کاموں میں پروان چڑھا، تربیت پایا۔ تیسرے نمبر پر وہ آدمی جس کا دل مسجد سے جانے کے بعد واپسی تک اسی سے معلق رہے، لگا رہے۔ ایک شخص ہے جس کا دل صرف مسجد میں لگتا ہے، نماز ہوتے ہی مسجد سے واپس ہوتا ہے، لیکن دکان میں ہوتا ہے، تجارت میں ہوتا ہے، مکان میں ہوتا ہے، اپنی ذاتی کاموں میں ہوتا ہے، مصروفیتوں میں ہونے کے باوجود اس کی توجہ پوری مسجد کی طرف رہتی ہے، نماز کی طرف اس کا دھیان رہتا ہے کہ اب عصر کی نماز کا وقت ہوتے ہی مجھے نماز پڑھنا ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہوتے ہی نماز پڑھنا ہے۔ تو تیسرے نمبر پر اس شخص کو بیان کیا گیا جس کا دل مسجد سے لگا رہے، یعنی گھر میں ہے، تجارت میں ہے، کسی اور مقام پر ہے، نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلا لیکن اس کا دل مسجد ہی کی طرف ہے، اس کا رخ، اس کی توجہ پوری مسجد کی طرف ہے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں پناہ دے گا۔ اور چوتھے نمبر پر وہ 2 آدمی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی، اسی پر ملاقات کی اور اسی پر جدا ہوئے، ملاقات بھی ہو رہی ہے دونوں کی باہم آپس میں تو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور دونوں جدا ہو رہے ہیں ملاقات کے بعد واپس ہو رہے ہیں تو یہ بھی صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا۔ 5ویں نمبر پر وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، تنہائی میں، خلوت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، ذکر الہی کیا، پس خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اللہ تعالیٰ کے خوف، اس کے عذاب اور اس کے عذاب سے جب اس کے آنسو بہہ نکلے تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ 6 نمبر پر وہ شخص جسے کسی حسین و جمیل اچھے نسب والی عورت نے زنا کے لیے، بدکاری کے لیے بلایا تو اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، یہ کام غلط ہے، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے زنا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہے، ڈر ہے، لہذا میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کہے تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ 7ویں نمبر پر وہ شخص ہے جس نے اس طرح چھپا کر صدقہ دیا کہ بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ پوشیدہ طور پر چھپا کر خیر خیرات کرنے والا، لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کرنے والا، کسی کو پتہ تک نہیں ہے کہ ایک شخص کے پیسوں سے، ایک شخص کی مدد سے کئی گھر والے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کئی لوگوں کا گزارا ہو رہا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے بارے میں رضی اللہ عنہ غالباً آیا کہ آپ کے انتقال کے بعد معلوم ہوا کہ مدینے میں 100 سے زائد گھر ایسے تھے جو صرف آپ کے پیسوں سے گزارا کرتے تھے، وہ آپ کے انتقال کے بعد، وصال کے بعد معلوم ہوا۔ تو بزرگان دین اور اہل بیت اطہار کے خانوادے کے لوگوں کا اور صوفیاء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ پوشیدہ طور پر مدد کیا کرتے تھے اور کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال
7ویں نمبر پر اس شخص کو بیان کیا گیا کہ سیدھا ہاتھ اگر خیرات کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوشیدہ طور پر دینا چاہیے، اس کے خاندان کے لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہونا چاہیے، بلکہ گھر کے افراد کو بھی اس کی اطلاع تک نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ بھئی اس میں ریاکاری کا شبہ نہیں ہوتا، اخلاص کار فرما ہوتا ہے۔ البتہ جہاں پر صدقہ اور خیرات، اسی لیے کہا گیا کہ یہ نفل صدقات اور خیرات کے بارے میں ہے۔ البتہ زکوٰۃ کے بارے میں اگر کوئی اس لیے ظاہر کر کے دیتا ہے تاکہ اس پر تہمت نہ لگے بعد میں، اتنا مالدار شخص ہے لیکن آج تک زکوٰۃ دیتے ہوئے نہیں دیکھے، تو ایسی تہمت بھی اس پر نہیں آنا چاہیے۔ اس نیت سے اگر وہ ظاہر کر کے دینا چاہتا ہے زکوٰۃ تو دے سکتا ہے۔ البتہ زکوٰۃ دیتے وقت فقیر اور محتاج کے سامنے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، بس جس وقت زکوٰۃ نکال رہا ہے پیسوں میں سے اس وقت نیت کر لینا چاہیے کہ یہ مجھے فلاں چیز کی زکوٰۃ دینا ہے، یہ اس کے پیسے ہے بس۔ اور زکوٰۃ اور نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ فقیر اور محتاج کو دیتے وقت یہ زکوٰۃ کے ہے بول کر کہنا ضروری نہیں ہے، اس سے اس کی ہمت پست ہو سکتی ہے اور اس کی دل شکنی ہو سکتی ہے، اسی لیے دیتے وقت اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بس نیت یہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کے پیسے ہے۔ البتہ جہاں تک نفل خیرات اور صدقات کا معاملہ ہے، جہاں تک ہو سکے پوشیدہ رکھ کر چھپا کر دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں اخلاص کار فرما ہوتا ہے اور ریاکاری اور دکھاوے نام نمود سے دوری ہوتی ہے۔ تو یہ جو چھپا کر دینے کا ذکر ہے نفل صدقات اور خیرات کا ہے۔ البتہ زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے اس میں اگر تہمت کا اندیشہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ایک مالدار شخص ہے لیکن آج تک کبھی اس کو زکوٰۃ دیتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اس طرح کی تہمت آ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ظاہر کر کے دینے کی بھی اجازت ہے۔ حدیث نمبر 2486 حدثنا سواد بن عبداللہ العنبری حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك بن انس معناه الا انه قال كان قلبه معلقا بالمساجد وقال ذات منصب وجمال هذا حديث حسن صحيح۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مالک بن انس سے یہ حدیث کئی سندوں سے اسی کے مثل شک کے ساتھ مروی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا حضرت ابو سعید خدری نے، لیکن عبیداللہ بن عمر نے اسے خبیب بن عبد الرحمن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بغیر شک کے روایت کیا ہے، یعنی روایت کرنے والے راوی کو شک ہے کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حدیث یا ابو سعید خدری سے، لیکن اور ایک جو روایت آئی ہے بغیر کسی شک کے ڈائریکٹ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اور اب یہ جو روایت ہے اس میں الفاظ الگ ہیں، مفہوم دونوں روایتوں کا ایک ہی ہے۔ حفص بن عاصم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً، یعنی جس کی سند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے اس حدیث کو مرفوع کہتے ہیں۔ مالک بن انس کی حدیث کی طرح روایت بیان کی، البتہ اس روایت میں بالمسجد کی جگہ بالمساجد جمع کے ساتھ ہے، اور ایک وہ شخص جس کا دل مسجد سے معلق رہے، لگا رہے، مسجد ہی کی طرف اس کا دھیان رہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں دیکھیے مسجد میں ہی ان کو قرار اور چین آتا ہے، مسجد کے باہر بے چین رہتے ہیں وہ لوگ باہر جب نکلتے ہیں۔ ہمارے ساتھیوں میں ہمارا ایک دوست تھا حفظ کا ساتھی، بس مدرسہ چھوٹتے ہی فوراً مسجد پہنچ جاتا تھا، مسجد میں ہی رہتا تھا بس زیادہ۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو مسجد ہی میں رہتے ہیں۔ مسجد میں رہنے سے مراد یہ نہیں کہ مسجد کے روم میں رہتے ہیں لیکن نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ ان کی توجہ اللہ کی عبادت کی طرف ہوتی ہے۔ نماز پڑھ کر باہر نکلتے ہیں لیکن پھر دھیان اور ان کا خیال اور ان کی توجہ اس کے بعد والی نماز کی طرف ہوتی ہے، وہ شخص مراد ہے۔ تو معلق بالمسجد، ایک روایت میں معلق بالمساجد، بہرحال حسب سہولت، جیسے کوئی ایک شخص اپنے محلے میں ہے، محلے کی مسجد میں، جب محلے میں ہوتا ہے تو محلے کی مسجد میں نماز ادا کرتا ہے، آفس جاتا ہے تو وہاں کی مسجد میں، یا جہاں بھی وہ اپنی تجارت کے کام سے یا کسی اور غرض سے جاتا ہے، جہاں جیسا موقع ملتا ہے وہاں وہ نماز ادا کر لیتا ہے وقت ہوتے ہی۔ اور ایک اور الفاظ جو آئے ہیں معلق بالمسجد کی جگہ بالمساجد، اور ذات و حسب و جمال، ایک حسب و نسب والی عورت ایک شخص کو دعوت دی گناہ کی، زناکاری کی، تو وہ انکار کر دیا اور کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن حسب و نسب کی نہ ہو اور خوبصورت حسین و جمیل بھی نہ ہو، لیکن کوئی عورت زنا کی اس کو دعوت دے رہی ہو، جی کیا تب بھی ایسے شخص کو سایہ جو ہے مطلب؟ ہاں، اس میں اصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عورت حسب نسب والی ہے، خاندانی شرافت کی مالک ہے،
اور پھر حسین و جمیل بھی ہے، تو ایسے وقت رکنا مشکل ہوتا ہے، گناہ سے بچنا ایسے وقت مشکل ہوتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہو، جب تک اللہ تعالیٰ اس کو نہ بچائے اس وقت تک بندہ بچ نہیں سکتا۔ تو ایسی صورت میں احتمال زیادہ ہے گناہ میں واقع ہونے کا، اس لیے یہ شرط لگائی گئی، ورنہ کوئی عام عورت بھی اگر اس کو دعوت دے اور وہ خالص اللہ کے لیے اگر گناہ سے رک جائے تو اس کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے۔ اس میں یہ قید جو بتائی گئی ہے کہ حسب و نسب والی ہے عورت ہے یا حسین و جمیل ہے، تو کیونکہ ایسی صورت میں انسان کے لیے بچنا مشکل ہوتا ہے گناہ سے، اس لیے قید لگائی گئی۔ اور ایک چیز یہ ہے مفتی صاحب جی کہ فرض جو زکوٰۃ ہے جی اس کو جو ہے نا تہمت سے بچنے کے لیے جی دکھا کر دینے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ وہ تہمت سے بچ جائے۔ جی مفتی صاحب کیا بعض جگہ ایسا بھی جو ہے اجازت دی گئی ہے کہ دیگر لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے، ان کو جو ہے نا مطلب غریبوں کی راغب کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے، مطلب توجہ دلانے کے لیے کہ میں جیسا زکوٰۃ دے رہا ہوں تم بھی زکوٰۃ دیو، تاکہ تنگ دست، غریب، محتاج، مسکین، مجبور لوگوں کی مدد ہو جائے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی توجہ ہو جائے اس نیک عمل اور اس نیک کام کے لیے۔ تو ایسی صورت میں بھی جو ہے دکھا کر دیا جا سکتا ہے۔ ہاں دے سکتے، کیونکہ قرآن کی جو آیت ہے کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، دونوں صورتیں بھی بہتر ہے، زکوٰۃ اور صدقات کو ظاہر کر کے دو اور چھپا کے دو۔ اب صدقات نفل ہے نا، نفل ہے تو چھپا، ہاں زکوٰۃ فرض ہے، فرض زکوٰۃ بھی چھپا کر دینا ہے۔ ہاں اگر مقصد دینے والے کا یہ ہے کہ دوسرے کو ترغیب ہو، دوسرے مالدار لوگ بھی آگے آئیں اور غریبوں کی مدد کریں، غریبوں کا بھلا ہو، ان کا فائدہ ہو۔ کبھی انسان تقلید کرتا ہے، ایک دوسرے شخص کو دیکھتا ہے کہ وہ بھی نیکی میں حصہ لے رہا ہے تو یہ بھی آگے بڑھتا ہے، اس طرح بھی جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ نیت ہے تو اس کی نیت اچھی ہے، اس کے لحاظ سے اس کو ثواب ملے گا، لیکن نہیں دینے کی نیت یہ ہے، بس ایک لائن لگی ہوئی ہے گھر کے باہر، اور نیت کیا ہے، لوگ مجھے سخی داتا کہیں، ارے کیا تقسیم کر رہا ہے رمضان میں، غریبوں کا فائدہ کر رہا ہے، بھلا کر رہا ہے، لوگ اس کی تعریف کرنا بلکہ اس نیت سے کر رہا ہے۔ نیت کے اوپر ہے دار و مدار، چاہے ظاہر کر کے دو یا چھپا کر دو، نیت کے اوپر دار و مدار ہے۔ چھپا کر بھی دے رہا لیکن دل میں خیال آ رہا کہ میں کیا خیر خیرات کر رہا ہوں، تو سب ضائع ہو جائیں گا۔ جو کچھ بھی بندہ خرچ کر رہا ہے یہ بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ کی عطا سے خرچ کر رہا ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کی عطا مقدم ہے اور جو کچھ ہم نے اس کو عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کر رہے ہیں، فرما رہا اللہ تعالیٰ، اس میں سے کچھ خرچ کر رہے ہیں۔ مقدم کا مطلب پہلے بیان کیا اللہ، بندہ جو خرچ کر رہا ہے، کیا بندہ ذاتی طور پر کسی چیز کا مالک ہو سکتا؟ جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو، اس کا فضل نہ ہو، کوئی مالک اور مختار نہیں ہو سکتا، کوئی چیز کما نہیں سکتا۔ تو جو کچھ بھی بندہ کما رہا ہے یہ بھی اللہ کی توفیق سے، اس کی مدد سے، اور اللہ نے اسباب فراہم کیے ہیں اسی لیے کما سک رہا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مالی اعتبار سے مضبوط نہیں ہوتے۔ تو بندے کو یہ تصور نہیں کرنا چاہیے دیتے وقت کہ میں دے رہا ہوں، بندہ کون ہے دینے والا؟ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کیا، اللہ جو عطا کیا ہے اسی میں سے کچھ خرچ کر رہا ہے بندہ، یہ ہے۔ یعنی دکھا کر دینے کی، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، ایک ہی آیت میں ہے کہ اگر تم صدقات کو ظاہر کرو، یعنی ظاہر کر کے دو تو یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ بھی بہتر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم ان کو پوشیدہ رکھو، خیر خیرات پوشیدہ طور پر دو، چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقراء کو دو، تم چھپاؤ اور فقراء کو دو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے چھپا کر دینا، تاکہ ریاکاری کا، نام نمود کا، دکھاوے کا احتمال ختم ہو جائے۔ اس میں دکھانے کی اجازت اس لیے دی جا رہی ہے کہ دوسرے پیسے والے لوگوں کو توجہ ہو، غریبوں کی، فقراء کی مدد۔ یہ نیت ہے ٹھیک ہے دکھا کر دے سکتا ہے، یا یہ نیت ہے کہ بھئی مالدار شخص ہے، تہمت آنے کا اندیشہ ہے، کروڑ پتی ہے لیکن آج تک کبھی زکوٰۃ دیتے ہوئے نہیں دیکھے، ایسا ہو سکتا نا ہمیں، تو تہمت سے بھی بچنا ہے مومن کو، اس لیے حضور فرمایا کہ اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں پر جانے سے بھی منع کیا گیا۔ ایک شخص ہے شراب خانے کے پاس سے گزر رہا ہے، نیک متقی پرہیزگار ہے جس کے بارے میں کوئی گمان نہیں کر سکتا، لیکن لوگ دیکھنے والے یہی سمجھیں گے کہ بھئی شراب پی کر نکل رہا ہوگا۔ اب تجربہ دیکھیے، اب خود اس دور میں بھی دیکھیے، اگر کسی کے آمد و رفت ٹاکس کے پاس ہے، تھیٹر کے پاس ہے، تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ فلم دیکھ کر آ رہا ہوگا یہی سوچیں گے۔ اب لوگوں کے ذہن کو تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے راستہ ہی تبدیل کر دیں تو یہ بہتر ہے، بدل دینا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا تہمت کے مقامات پر نہیں جانا،
اب یہ زکوٰۃ کے سلسلے میں جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے جی کہ دکھا کر دینا، تہمت سے بچنے کے لیے دکھا کر دینا بہتر. تہمت کا اندیشہ ہے تو دکھا کر دینا ہے، نہیں ہے اندیشہ تو پوشیدہ طور پر دینا تاکہ اس کو ثواب ملے. جن چیزوں میں جیسا کہ بعض لوگ بولتے ہیں کہ بھائی انہیں تو بدبخت ہے، بد نصیب ہے، بے نمازی ہے، تو بہرحال نماز نہیں پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی تہمت سے بچنے کے لیے نماز دکھا کر پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس سے ایک تعلیم مل رہی ہے، ایک قاعدہ مل گیا اس کو، ایک اصول بتا دیا گیا ہے. یہاں صرف زکوٰۃ ہی مراد ہے. تہمت سے بچنے کے لیے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، لیکن زکوٰۃ جو ہے نہیں دیتا ہے، تو ایسی صورت میں تہمت سے بچنے کے لیے زکوٰۃ دکھا کر دینا چاہیے، کیونکہ تہمت سے بھی بچنے کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے. تو یہاں پر زکوٰۃ کی صرف زکوٰۃ کے لیے جو ہے بتائی جا رہی ہے بات، یا دیگر اعمال میں بھی لوگ جو ہے لوگوں کی تہمت سے بچنے کے لیے نہیں دیگر اعمال میں دیکھیے، اگر نماز کا ہی مسئلہ ہے، سمجھیے میں سب لوگوں کے ساتھ پڑھوں گا نماز تو ریاکاری ہوں گی، نہیں پڑھا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ نماز ہی نہیں پڑھتا. ایسا نہیں، نماز میں تو اجتماعیت ہے نا. نماز میں اذان ہونے کے بعد سب ایک جگہ جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں. زکوٰۃ میں ایسا ہے کیا پورے ایک جگہ جمع ہو کر زکوٰۃ دینا؟ زکوٰۃ انفرادی معاملہ ہے، اور نماز ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک شخص پر فرض ہے، فرض عین ہے. زکوٰۃ ہر ایک شخص پر فرض نہیں ہے. جو صاحب نصاب ہے، جو مالدار ہے، اسی پر زکوٰۃ فرض ہے. جبکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو سفر میں بھی فرض ہے، حضر میں بھی فرض ہے. اگر کوئی بیمار ہے تو اس پر بھی فرض ہے، لیکن نوعیت الگ ہے. بیمار ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے. بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھنے کا حکم دیا گیا. لیٹ کر بھی پڑھ نہیں سکتا تو نہیں چھوڑنا ہے اس کو، اشارے سے پڑھنے کا حکم ہے. جبکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، سفر میں اجازت ہے کہ روزہ آپ نہیں رکھے تو بہتر ہے، رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتے. سفر میں اختیار دیا گیا. اگر کوئی مسافر دوران سفر رمضان میں اگر روزہ چھوڑنا چاہے تو اس کو اجازت ہے. رکھا تو بہتر ہے، ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر کوئی نہیں رکھنا چاہے تو اس کو اختیار ہے، لیکن بعد میں آ کے قضا ہے. سفر کے روزوں کی بعد میں قضا ہے اس کی. تو روزے میں بھی دیکھیے قسم کی ایسی شق نکل رہی ہے. زکوٰۃ میں جو مالک ہے، صاحب نصاب ہے، ایک سال گزر گیا، نصاب کی مقدار میں مال تھا تو اس وقت زکوٰۃ فرض ہے. حج ہے، ہر ایک پر فرض نہیں ہے. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو امیر پر بھی فرض ہے، غریب پر بھی فرض ہے، مسافر پر بھی فرض ہے، مقیم پر بھی فرض ہے، مالدار پر بھی فرض ہے، غریب پر بھی ہے، اور تندرست پر بھی ہے، بیمار پر بھی ہے. کوئی اس سے چھوٹ نہیں سکتا. تو نماز میں اگر کوئی بولیں گا کہ ارے میں نماز آ کر جماعت کے ساتھ پڑھوں گا تو اس میں ریاکاری ہے، بلکہ چھوڑ نہیں سکتا ہوں، ریاکاری ہے نہیں اس میں. ہاں نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں کے مجموعے میں ہے تو ایسی طویل نماز پڑھ رہا ہے، اور تنہا ہے گھر میں 2 منٹ میں ختم ہو جا رہی نماز، یہ ریاکاری ہے. بعض لوگ بولے کہ بھائی تنہا ہے، گھر میں رہ رہا، نمازوں کا وقت گزر جا رہا، نماز پڑھ رہا نہیں، کچھ بھی نہیں. وہی ذرا کہیں جلسے میں چلے گیا یا مجلسوں میں چلے گیا، کہیں لوگوں کے مجمع میں ہے، سفر میں ہے، ساتھیوں کے ساتھ ہے، دوستوں کے ساتھ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہے، تو پورا اہتمام کر رہا. نہیں تو کیا بولیں گے لوگ، میں کو حافظ ہوں، میں عالم ہوں، نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ سمجھیں گے. یہ ریاکاری ہے. ریاکاری کا مطلب کیا ہے؟ بندہ ہر حال میں چاہے لوگ مطلع ہوں اس کے عمل پر یا نہ ہو، نماز پڑھنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے. اضافی جو عبادتیں ہیں، فرائض سے ہٹ کر جو چیزیں ہیں، اس میں اگر پوشیدگی اختیار کرے، تنہائی میں پڑھے تو یہ زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے. اسی لیے حضور فرمائے کہ صلو باللیل والناس نیام، رات میں نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں. تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا نا، آپ کے عمل کی اطلاع نہیں ملیں گی. کوئی اپنے گھر میں تہجد کی نماز ادا کر رہا، معلوم ہوتا ہے کیا لوگوں کو؟ فجر کی نماز میں پہنچ رہا، تو ظاہر بات ہے یہ تو ریاکاری نہیں ہوں گی. اس میں ریاکاری کے اندیشے سے کوئی چھوڑ بھی نہیں سکتا ایسا نماز، ہر حال میں پڑھنا ہی ہے اس کو مجمع کے ساتھ. جیسا روزہ ہے جی، لوگ یہ بولتے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے روزہ نہیں رہتا اور اس کے پاس رمضان کا احترام نہیں ہے، روزوں کا احترام نہیں ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے. جی، تو ایسی صورت میں لوگوں کی تہمت سے بچنے کے لیے جیسا زکوٰۃ بتا کر دکھا کر دینے کا حکم دیا گیا ہے، تو پھر اسی طرح لوگوں کی تہمت سے بچنے کے لیے میں روزہ ہوں بول کر بھی جہاں ضرورت ہے وہاں بولنا ہے. ورنہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے بھائی، نماز پڑھ رہے ہیں تو پوچھنے کی ضرورت پڑتی کہ آپ کیا کر رہے ہیں بول کے. خود بخود نماز کی حیثیت سے اندازہ ہو جاتا کہ ایک شخص عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. حج کر رہا ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پر عمرہ کر رہا ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، عبادت ہو رہی. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ہر عبادت میں کرنا ہے اور روزے میں نہیں کرنا ہے. روزہ نام ہے
کھانے پینے سے اور جماع سے بچنے کا، اس کا نام روزہ ہے۔ ایک شخص روزہ ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان روزہ ہے، جب تک ان اپنی زبان سے نہیں بولیں گا۔ اور کب بولیں گا ان روزہ ہے بول کے؟ اگر آپ کچھ کھانے کے لیے پیش کرے، چائے وغیرہ پیش کرے، کھانا پیش کرے، کسی کے پاس چلے گئے سمجھے عام دنوں میں، ورنہ رمضان میں تو ایسا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مومن کو روزہ ہے کیا بول کے؟ نہ کسی مومن سے، کسی مسلمان سے نماز پڑھو، روزہ رکھو، عبادت کرو، یہ کہنا ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سانس لو زندہ رہنے کے لیے۔ ارے بولنے کی ضرورت ہے کیا سانس لینے کے لیے؟ بولو مت بولو، سانس تو جاری رہے گی۔ تو یہ عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے احکام کی فرما برداری ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے سانس لے رہا ہے۔ سانس نہیں لیا تو ختم ہو جائے گا۔ عبادتوں کا اہتمام نہیں کرے گا تو اس کی روحانی موت ہو جائے گی، اگرچہ کہ چلتے پھرتے نظر آئے گا، وہ زندہ نظر آئے گا لیکن مردہ ہوگا وہ۔ اسی لیے حدیث شریف میں کہا گیا اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے ذکر الہی سے، جس کا دل معمور ہے، اس شخص کی مثال، اور جو ذکر الہی سے غافل ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک تر و تازہ درخت ہے، سرسبز شاداب، وہ کس کی مثال ہے؟ عبادت کا ذکر الہی کرنے والے کی۔ اور جو مرجھایا ہوا درخت ہے وہ کس کی مثال ہے؟ وہ جو ذکر الہی سے غافل ہے۔ تو اللہ کا ذکر حیات ہے، اللہ کے ذکر سے انسان کی روحانی حیات جاری ہے، اور جو ذکر الہی سے غافل ہے وہ دل مردہ ہے۔ تو بہرحال عبادتوں میں جہاں ریاکاری کا اندیشہ ہو، اب زکوٰۃ میں ہی ہو سکتا ہے یہ، اور دوسری عبادتوں میں اس کا امکان بہت کم ہے، کیونکہ نماز ہے ایک ایسی عبادت ہے جو سب پر فرض ہے، سب کرتے ہیں، اس میں ریاکاری کا اندیشہ کم ہے۔ زکوٰۃ میں بھی بس نیت یہی ہے کہ تہمت سے بچے اور دوسرے لوگوں کو ترغیب ہو، تو یہ نیت اچھی ہے، اس کے لحاظ سے اس کو ثواب ملے گا۔ اور اگر نیت یہ ہے اشتہار دے کر دے رہا ہے، یا نیت اس کی مقصد اس کا یہ ہے کہ لوگ اس کو سخی داتا کہیں، اس کی تعریف کریں، اس کی واہ واہ ہو اور سب کی زبانوں پر اس کی تعریف جاری ہو جائے، یہ مقصد ہے، تو پھر یہ ریاکاری ہے۔ حدیث نمبر 2487، باب ما جاء فی اعلام الحب۔ حدثنا مندار حدثنا یحیی بن سعید القطان وحدثنا ثور بن یزید عن حبیب بن عبید عن المقدام بن معدی قریبہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احب احدکم اخاہ فلیعلمہ ایاہ وفی الباب عن ابی ذر وانس حدیث المقدام حدیث حسن صحیح غریب۔ یہ بیان اس حکم کا جو محبت کی خبر دینے کے بارے میں ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو چاہیے کہ وہ اس کو اطلاع دے دے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اس کی اطلاع دینا چاہیے۔ حضرت مقدام بن معدی قریب رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں کوئی کسی بھائی سے، کسی دینی بھائی سے، مسلمان بھائی سے محبت کرے تو اسے بتا دے، اس کو اطلاع دے دے۔ اس باب میں حضرت ابوذر اور انس رضی اللہ عنہما سے بھی روایات منقول ہیں۔ حدیث مقدام حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2488، حدثنا حناد وقتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعیل عن عمران بن مسلم القصيري عن سعيد بن سليمان عن يزيد بن نعامة الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم ابيه وممن هو فانه اوصل للمودة۔ هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه ولا نعرف ليزيد بن نعامة سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم ويروى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث ولا يصح اسناده۔ یزید بن نعامہ ضبی سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی کسی دوسرے سے بھائی چارہ قائم کرے، کسی دوسرے کو اپنا دینی اسلامی بھائی بنا لے، تو چاہیے کہ وہ اس کا، اس کے والد کا اور اس کے خاندان کا نام پوچھ لے، کیونکہ یہ بات محبت کو زیادہ باقی رکھتی ہے، قائم رکھتی ہے۔ جس شخص سے محبت ہو اللہ کے لیے، ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا نام معلوم کریں، اس کے والد کا نام معلوم کریں، اور وہ کس خاندان سے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے یہ بھی معلوم کر لینا چاہیے۔ اس سے محبت قائم رہتی ہے، دائم رہتی ہے، باقی رہتی ہے۔ اس میں کیا حکمت بتائی گئی کہ پوچھنے سے ایک شخص سے محبت ہے لیکن اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے آپ کو، نہ اس کا نام معلوم ہے، نہ اس کا خاندان معلوم ہے، نہ اس کے والد کا نام معلوم ہے، آپ کبھی ذکر کریں گے دوستوں کے سامنے یا خاندان والوں کے سامنے تو کیسے ذکر کریں گے؟ بس خاندان مشہور ہوتے ہیں، بس قبائل مشہور ہوتے ہیں۔ عرب میں جیسے قبیلے تھے، قبیلوں کے ناموں سے لوگ مشہور تھے، تو قبائل اب جیسے اس دور میں سمجھے خاندان وغیرہ ہے، وہ معلوم کر لینا چاہیے تاکہ ہم اپنے دوستوں کے سامنے ان کا ذکر کریں تو دوستوں کو بھی ان سے اللہ کے لیے محبت ہو۔ اس چیز سے کیا ہوتا ہے، دوستی اور محبت جو ہوتی ہے وہ
زیادہ جڑ جاتی ہے، قائم رہتی ہے، باقی رہتی ہے۔ اب اس کا نام ہی بھول گئے تو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اس کی دوستی بھی ختم ہو جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی اس حدیث کی مثل مرفوع روایت منقول ہے، لیکن اس کی سند صحیح نہیں۔ حدیث نمبر 2490، باب کراہیت المدحۃ والمداحین۔ حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان عن حبیب بن ابی ثابت عن مجاہد عن ابی معمر قال قام رجل فاثنى على امیر من الامراء فجعل المقداد بن الاسود يحثو في وجهه التراب وقال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحث في وجوه المداحين التراب وفي الباب عن ابي هريره هذا حديث حسن صحيح وقد روى زائدة عن يزيد بن ابي زياد عن مجاهد عن ابن عباس وحديث مجاهد عن ابي معمر صح وابو معمر اسمه عبد الله بن صخبرة والمقداد بن الاسود هو المقداد بن عمرو الكندي ويكنى ابا معبد وانما نسب الى الاسود بن عبد یغوث لأنه كان تبناه وهو صغير۔ تعریف کرنے اور تعریف کرنے والوں کی برائی۔ کسی بھی شخص کی تعریف اس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، اس سے ہو سکتا ہے کہ کبر اور تکبر اور غرور اس کے دل میں پیدا ہو جائے، اس بات کا اندیشہ ہے، اسی لیے سامنے تعریف کرنے سے منع کیا گیا۔ البتہ غیاب میں اس کی تعریف کی جا سکتی ہے، یعنی اس کے پیٹ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں اس کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ اس حدیث شریف میں ایک حکم دیا گیا کہ سامنے تعریف کرنے والوں کے چہرے پر مٹی ڈال دو۔ تو اب اس کے ظاہری مفہوم پر عمل کرتے ایک صحابی نے ایسا ہی کیا۔ محدثین کرام نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ مٹی ڈال دینے سے مراد یہ ہے کہ تعریف کرنے والے کا مقصد کبھی نوٹ کمانا ہوتا ہے، پیسے حاصل کرنا ہوتا ہے، کچھ انعامات وغیرہ اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے انعامات کی، تو اس کو انعامات سے محروم کر دو، کوئی چیز مت دو، یہی اس کو مٹی اس کے حوالے کرنا ہے، یعنی اس کو کوئی چیز نہیں دینا، محروم کر دینا، یہ خود اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی مٹی ڈالنا ضروری، مٹی ڈالنا مراد نہیں ہے۔ ظاہری مفہوم تو یہ ہے کہ اس کے چہرے پر مٹی ڈال دیں اٹھا کر، لیکن ظاہری مفہوم تو یہ ہے، اس پر عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اب ایک صحابی عمل کیے، ظاہری الفاظ چونکہ ان کے سامنے تھے کہ مٹی ڈالنے سامنے تعریف کرنے والے کے چہرے پہ مٹی ڈال دو، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس کو کوئی چیز مت دو، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوٹ کمائے، پیسہ حاصل کرے، تعریف کر کے بادشاہوں کی ان کے پاس سے انعامات حاصل کرے، تو اس کو انعام ہی سے محروم کر دو، پھر دوبارہ تعریف نہیں کرے گا۔ جب خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ تعریف کس لیے کر رہا تھا، پیسوں کی خاطر کر رہا تھا یا اللہ کی خاطر۔ ہاں کسی کے اندر واقعی کوئی خوبی ہے، کوئی کمال ہے، تو اس میں بھی احتیاط یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کی تعریف نہ کی جائے۔ ہاں اگر کسی کی ہمت افزائی کے لیے اگر اس کی تعریف کرنا ہے، ضروری ہے، تو اس کی تعریف کی جا سکتی ہے، بلکہ اس میں احتیاط یہ کہا، یہ برتنے کا حکم دیا گیا کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں، جہاں تک میرا خیال ہے، یہ صاحب ایسے ایسے ہیں، یقین کے ساتھ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ ہی سب کے دلوں کا حال جاننے والا ہے، ان کے دل میں کیا ہے۔ ظاہری اعتبار سے تو ہم جانتے ہیں کہ یہ صاحب متقی ہیں، پرہیزگار ہیں اور نیک بندے ہیں، اس طرح گواہی دی جا سکتی ہے۔ البتہ تعریف، جہاں تک تعریف کرنے کا مقصد ہے، اب اگر کوئی تعریف کرنے والا تعریف کر کے اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، واقعتاً اس کے اندر خوبی نہیں ہے، ایک بادشاہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ سراپا انصاف ہے، جبکہ وہ ظالم ہے، تو ایک جھوٹی تعریف ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابو معمر سے مروی ایک شخص نے اٹھ کر ایک امیر کی تعریف کی، ایک بادشاہ کی، تو حضرت مقداد ابن اسود اس کے چہرے پر مٹی ڈالنے لگے اور فرمایا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے منہ پر مٹی ڈالیں۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت منقول ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ زائدہ نے بواس یزید بن ابی زیاد اور مجاہد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث روایت کی، مجاہد کی ابو معمر سے روایت زیادہ صحیح ہے۔ ابو معمر کا نام عبداللہ بن صخبرہ ہے، مقداد بن اسود سے مقداد بن عمرو کندی مراد ہیں، ان کی کنیت ابو معبد ہے۔ اسود بن عبد یغوث کی طرف اس لیے منسوب ہیں کہ انہوں نے بچپن میں آپ کو متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، تو اس لیے ان کی طرف نسبت کر دی گئی، حقیقت میں وہ ان کے بیٹے نہیں تھے۔ بہرحال اس حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کی بھی اس کے سامنے تعریف نہیں کرنی چاہیے، پیٹھ پیچھے اس کی تعریف کی جا سکتی ہے، کب؟ جب کہ واقعتاً وہ فضائل، وہ کمالات، وہ خوبیاں اس کے اندر موجود ہوں، اور اگر موجود نہیں ہے لیکن تعریف کر رہا ہے تو یہ جھوٹی تعریف ہے، تعریف کرنے کا مقصد اس کا مال و دولت کا حصول ہے، تو پھر ایسی صورت میں
اس کو گناہ ہوگا۔ حدیث نمبر 2490 حدثنا محمد بن عثمان الکوفی حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن سالم الخیاط عن الحسن عن ابی ہریرہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نحثو فی افواہ المداحین التراب۔ ھذا حدیث غریب من حدیث ابی ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈالیں، یعنی ان کو محروم کر دیں، کچھ بھی نہ دیں، کیونکہ تعریف کرنے کے والے کا مقصد انعامات حاصل کرنا ہوتا ہے، دولت حاصل کرنا ہوتا ہے، کسی کی تعریف کر کے وہ اس سے پیسے حاصل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ جس مقصد سے تعریف کر رہا ہے اس کو اسی مقصد میں ناکام بنا دو، یہی اس کے منہ پر مٹی ڈالنا ہے۔ حدیث نمبر 2491 باب ما جاء فی صحبۃ المؤمن حدثنا سوید بن نصر حدثنا عبداللہ بن المبارک عن حیوۃ بن شریح حدثنا سالم بن غیلان ان الولید بن قیس تجیبی اخبرہ انه سمع ابا سعید الخدری قال سالم او عن ابی الہیثم عن ابی سعید انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی۔ ھذا حدیث انما نعرفه من هذا الوجہ۔ یہ بیان اس حکم کا جو مومن کی صحبت، مومن کی رفاقت اور اس کی مجلس اختیار کرنے کے بارے میں آیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا صرف مومن کی مجلس صحبت اختیار کرو اور تمہارا کھانا صرف متقی پرہیزگار کھائے۔ اس حدیث کو ہم صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں، یعنی ایک مومن ایک مسلمان کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، مسلمان کے ساتھ رہیں گے، اسلامی تعلیمات کا اثر پڑے گا، اسلام کی خوبیاں اس پر واضح ہوں گی، ظاہر ہوں گی، تو ظاہر بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرے گا، اور صحبت کا اثر مومن کا ہوگا۔ صحبت کے اثر سے جو تاثیر ہوتی ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، انسان تو کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں، یعنی صحبت کی تاثیر اپنی جگہ مسلم ہے، لہذا اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ خاص طور پر مومن کی صحبت اس لیے اختیار کرنا چاہیے تاکہ دین اسلام پر قائم رہے، مضبوطی سے اس پر جمع رہے۔ کافروں کی صحبت اختیار کرے گا، منافقوں کی صحبت اختیار کرے گا تو ان کے اثرات اس میں منتقل ہوں گے۔ خدا نخواستہ اکثر ہوتا ہے ایسا، لوگ کافروں کی صحبت اختیار کر کے ان کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں، اور جس طرح وہ لوگ اپنے تہوار کے موقع پر، فنکشنوں کے موقع پر جس طرح کا عمل کرتے ہیں، مٹھائی وغیرہ بنانا کرنا، ایسے رسم و رواجوں میں مسلمان پڑ جا سکتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کو صرف مسلمانوں کی سنگت، مسلمانوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، کافروں سے زیادہ میل ملاپ نہیں رکھنا چاہیے۔ تجارتی اعتبار سے اگر کہیں ضرورت ہے تو ایک الگ چیز ہے، وہ بلا ضرورت ان کی طرف رجحان میلان بھی نہیں ہونا چاہیے، دل سے محبت ان سے نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہری اعتبار سے ان کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے، جو رویہ اختیار کرنا ہے، اس کی تو اجازت ہے۔ اور متقی پرہیزگار لوگ کھانا جب کھائیں گے کسی شخص کا تو اس کے کھانے میں برکت ہوگی، اور اللہ کے محبوب اور نیک مقرب بندے کھانے سے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں وسعت اور فراخی بھی عطا فرمائے گا۔ لہذا کھانا بھی ایسے ویسے فاسق آدمی کو نہیں کھلانا چاہیے، اس کی وجہ سے وہ فسق و فجور میں مبتلا ہوگا اور اس میں اور اضافہ ہوگا تو ہم اس کا سبب بنیں گے، اس کی مدد کرنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ لہذا ہمارا کھانا بھی متقی پرہیزگار لوگ کھانا چاہیے۔ اب کھانے سے مراد صرف کھانا ہی نہیں ہے، ہر طرح کا تعاون جو بھی ہو سکتا ہے، ہمارا تعاون صرف متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے ہونا چاہیے تاکہ اللہ کی عبادت میں اور اس کی اطاعت میں ان کو اور تقویت ملے اور پختگی آئے اور مضبوطی آئے۔ یعنی مسلمانوں میں بھی متقی اور پرہیزگار لوگوں کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر مطلب جو ہے صرف مسلمان ہی وہ کہ نہیں ہے، بلکہ آج جو معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں ہم یہ دیکھتے ہیں مفتی صاحب کہ دوستوں میں آپس میں دنیاوی گفتگو ہوتی ہے، فلم اسٹارز، اسپورٹ مینس، پولیٹیکل لوگوں کے بارے میں جو ہے چرچا کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، اور صرف دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی تو مسلمان ہوتے ہیں۔ تو مطلب مسلمانوں میں بھی ایسے مسلمان کی صحبت میں رہنا چاہیے جس کی صحبت میں رہنے سے اللہ یاد آ جائے۔ ہاں، وہی جس کی صحبت، جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، اور جس کی زبان جب کھلتی ہے کوئی بات کہتا ہے تو مومن کے علم میں اضافہ ہو۔ ایسے لوگوں کی سنگت، ایسے لوگوں کی صحبت اور رفاقت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے اور بندے کے اندر اسلامی روح پیدا ہو، اسپرٹ جو ہونی چاہیے مومن کے اندر وہ پیدا ہوتی ہے بزرگوں کی صحبت سے، ان کی نظر سے۔ حدیث نمبر 2492 باب فی الصبر علی البلاء
مصیبت پر صبر کرنے کا بیان۔ حدثنا قتیبہ حدثنا لیث عن یزید بن ابی حبیب عن سعد بن سنان عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبة في الدنيا واذا اراد بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة۔ وبهذا الاسناد يعني النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط۔ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے جلد ہی دنیا میں سزا دے دیتا ہے، اور اگر کسی بندے سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ کے سبب اس کا بدلہ روک کر رکھتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پورا بدلہ دے گا۔ اسی سند سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے۔ مصیبت آزمائش جتنی کٹھن ہوگی، جتنی بڑی ہوگی، اس کا ثواب، اس کا صلہ اور اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ پس جو اس پر راضی ہوا، مصیبت آئی، آزمائش آئی، فقر و فاقہ آیا، کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہوئی، مال میں نقصان ہو گیا، اولاد ختم ہو گئی، یا بہرحال کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پہنچی مومن کو اور اس پر صبر کا مظاہرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر گویا کہ وہ راضی ہوا اس کے فیصلے پر۔ پس جو اس پر راضی ہوا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، رضامندی ہے۔ اللہ کے فیصلے پر جو بندہ راضی ہوتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو ناراض ہوا، مصیبت ہے یا آزمائش ہے، ارے یہ کیا ہے مصیبت، یہ کیا ہے آزمائش، جیسے عام طور پر عورتیں کہتی ہیں کہ ہم ہی ملے تھے کیا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی گفتگو جو کرتی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے فیصلے سے ناراض ہوا اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور ایک بات اس حدیث شریف میں بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا، اچھائی کا ارادہ فرماتا ہے اور اس بندے سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے، مصیبت کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، خاندان میں اس کے اولاد ختم ہو جاتی ہے، اس کا مال میں نقصان ہوتا ہے، تجارت میں نقصان ہوتا ہے، یا کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں سزا دیتا ہے تاکہ قیامت کے دن وہ نجات پائے، محفوظ رہے تکلیفوں سے اور جہنم کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہتا ہے دنیا میں تکلیف دیتا ہے اس کو، لہٰذا اس کو اللہ کی تکلیف پر، اللہ کی مصیبت پر، اللہ کی جانب سے جو آزمائش آتی ہے اس پر صبر کرنا چاہیے، واویلا نہیں مچانا چاہیے، جزا فضا کرنے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اللہ کی تقسیم پر، اس کے فیصلے پر اور اس کی مصیبت پر راضی رہنا چاہیے۔ اور جس بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتا ہے، دنیا میں گناہ پر گناہ کرتا ہے، نافرمانی پر نافرمانی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود خوش و خرم رہتا ہے، ہنستے ہوئے رہتا ہے، خوشحال رہتا ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ کا محبوب اور مقرب ہے، بلکہ اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہے، دنیا میں اس کو ڈھیل دیتا ہے لیکن قیامت کے دن اس کی سخت گرفت فرمائے گا۔ اور ایک حدیث جو اسی سند سے مروی ہے اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آزمائش جتنی کٹھن ہوگی، مصیبت جتنی بڑی ہوگی، اس کے لحاظ سے اجر و ثواب اور اس کا صلہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے جو بندہ آزمائش میں پورا اترتا ہے اس کو نوازتا ہے، سرفراز فرماتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو بلند مراتب اور درجات عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزماتا ہے۔ آزمائش کس پر آتی ہے، مصیبت کس پر آتی ہے؟ جو اللہ کے محبوب اور مقرب ہوتے ہیں انہی کی آزمائش ہوتی ہے، انہی پر مصیبت آتی ہے۔ لہٰذا ایک قاعدہ بتا دیا گیا کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ ایک بندے سے محبت کرتا ہے، قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزماتا ہے، اور آزمائش یہ محبت کا معیار ہے۔ آزمائش میں واویلا مچانا، جزا فضا کرنا، شکوہ شکایت کرنا، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرنا، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ جو بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے، آزمائش میں پورا اترتا ہے، اللہ کی آزمائش سمجھ کر اس کو برداشت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے، ایسے بندے سے اللہ راضی رہتا ہے۔ بندہ جو مصیبت پر راضی رہتا ہے، ارے یہ مصیبت کیوں آئی، یہ نہیں کہتا ہے، بلکہ جو بھی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ مصیبت مجھ پر جو آئی ہے یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ کہہ کر اس پر صبر کرتا ہے، اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، تو ایسے بندے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور جو بندہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، مصیبت پر، آزمائش پر صبر کرنے کے بجائے واویلا مچاتا ہے، جزا فضا کرتا ہے اور ایل فیل بکتا ہے، تو ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہم کو اللہ کی مصیبت پر صبر کرنا چاہیے، مصیبت طلب کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ
مصیبت آنے پر صبر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ عافیت طلب کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اندر اتنی سرقت، اتنی صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی کسی آزمائش میں پورے اتر سکیں۔ اسی لیے آزمائش اور مصیبت طلب کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے بندے کو ہمیشہ عافیت طلب کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی عافیت میں رکھے، دنیا میں بھی اور دین میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ سے عافیت طلب کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 2493، حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو داود حدثنا شعبۃ عن الاعمش قال سمعت ابا وائل يحدث يقول قالت عائشة ما رأيت الوجع على احد اشد منه على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا حدیث حسن صحیح۔ اعمش کہتے ہیں میں نے ابو وائل کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخت کسی کی تکلیف نہیں دیکھی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سید الانبیاء ہیں، سید الاصفیاء ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ کائنات میں سب سے معزز، مکرم، محترم ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ انبیاء میں بھی آپ کا مرتبہ بڑا ہے، جیسا کہ حدیث میں آگے آ رہا ہے کہ سب سے سخت ترین آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے۔ جو اللہ کا جس قدر محبوب اور مقرب ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی کڑی اور سخت ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف سے بڑھ کر کسی کی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ وصال کے وقت بھی آپ کی جو تکلیف تھی وہ بھی ناقابل بیان ہے، کیونکہ آپ کا مقام و مرتبہ اللہ کے پاس انتہائی بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اسی وجہ سے آپ کی آزمائش بھی اللہ کے پاس بڑی ہوئی۔ تو امتیوں کو بھی چاہیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، جو ساری کائنات کے سردار ہیں، ان پر جب مصیبت آئی، ان کی جب آزمائش ہوئی، تو ہم تو کسی شمار اور قطار میں نہیں ہیں، ہماری بھی آزمائش ہو سکتی ہے، ہم پر بھی مصیبت آ سکتی ہے۔ مصیبت آنے پر واویلا مچانے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ اور انبیاء کرام کا مقام و مرتبہ تو یہ تھا کہ مصیبت آتی تو وہ لوگ مصیبت دور ہونے کی دعا بھی نہیں کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اہل و عیال ختم ہو گئے، مال ختم ہو گیا، شیطان نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ تو نے ان کو ہر طرح کی آسائش، راحت، سہولت فراہم کی ہے، دنیا کی دولت ان کو عطا کی ہے، تو ظاہر بات ہے وہ شکر بجا لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دولت، اہل و عیال سب ختم کر دیے۔ اب ان پر آزمائش کا دور شروع ہوا تو وہ آزمائش میں پورے اترے، حتیٰ کہ کیڑے آپ کے جسم میں، اگر کیڑے گر جاتے جسم میں سے تو آپ ان کو اٹھا کر رکھتے کہ تمہاری غذا یہاں ہے، تم کدھر جا رہے ہو۔ جب زبان اور قلب دو چیزیں جسم میں باقی رہ گئی اور کیڑے ان دونوں کی طرف بھی جب بڑھ رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میں دل سے اور زبان سے جو ذکر کر رہا تھا، اب اس میں رکاوٹ پیدا ہونے کا امکان ہو گیا ہے کہ کیڑے دونوں عضو کی طرف بڑھ رہے ہیں، لہٰذا وہاں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی نہیں کہے کہ تو میری اس تکلیف کو دور فرما، بس یہ کہے کہ میں تکلیف میں ہوں اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ ادب کا اعلیٰ درجہ ہے۔ مصیبت دور فرما بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے جب آزمائش میں مبتلا کیا ہے بندے کو، تو ضرور وہ اس کی آزمائش دور بھی کرے گا، اس کی مصیبت دور کرے گا۔ تو انبیاء کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ وہ لوگ جب آزمائش آتی، کوئی مصیبت آتی تو مصیبت پر صبر کرتے تھے، مصیبت کے دور ہونے کی دعا بھی نہیں کرتے تھے، اس کو بھی خلاف ادب سمجھتے تھے۔ حدیث نمبر 2454، حدثنا قتيبة حدثنا شريك عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجال على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة فإن كان في دينه صلب اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة وابتلي على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة هذا حديث حسن صحيح۔ مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کی، پھر درجہ بدرجہ مقربین کی، کیونکہ انبیاء سے بڑھ کر کسی کا مقام و مرتبہ نہیں ہے، اسی لیے انبیاء کی آزمائش بھی سخت ترین ہوتی ہے۔ پھر ان کے بعد جن کا درجہ ہے، انبیاء کے بعد صدیقین کا درجہ ہے، صدیقین کے بعد شہداء کا درجہ ہے، شہداء کے بعد صالحین کا درجہ ہے، لہٰذا اسٹیپ بائی اسٹیپ، درجہ بدرجہ آزمائش ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ جو جس قدر دیندار ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے، اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے۔ اگر دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے، اور اگر دین میں کمزور ہو تو حسب دین اس کی آزمائش ہوتی ہے، جیسا ہے اس کے لحاظ سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ محبوبان بارگاہ خداوندی ہیں تو ان کی آزمائش الگ ہوتی ہے، اور ایک عام مومن کی آزمائش الگ ہوتی ہے، ہلکی پھلکی آزمائش سمجھو۔ ہلکی پھلکی۔ جیسا دین میں اگر مضبوط ہے، طاقتور ہے، پکا ہے، مضبوط ہے، تو اس کی آزمائش بھی بڑی سخت ہوتی ہے، اور جو کمزور ہے اس کی آزمائش اس کے دین کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ بندے کے ساتھ یہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ بندے پر جو مصیبت آتی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے، اگر محبوبان بارگاہ خداوندی ہیں، انبیاء کرام ہیں، تو ان کی آزمائش ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، اور اگر کوئی گناہ گار ہے اس کی آزمائش ہو رہی ہے، نیک بندہ ہے اس کی آزمائش ہو رہی ہے تو اس کے درجات بلند کرنے کے لیے، اور اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کی آزمائش اس لیے ہوتی ہے تاکہ اس کو گناہوں سے پاک کیا جائے۔ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ بندے کے ساتھ آزمائش اس وقت تک لگی ہوئی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اس کو بے گناہ چھوڑ دیتی ہے، گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، اس وقت تک اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ایک حدیث شریف گزر چکی ہے کہ ایک مقام و مرتبہ، ایک درجہ بندے کے لیے جو اللہ کے پاس مقرر ہوتا ہے، بندہ اس درجے تک اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اس کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، بیمار کرتا ہے، بیماری کے ذریعے اور مال و دولت میں نقصان کے ذریعے اس کی آزمائش ہوتی ہے، اہل و عیال میں کمی کے ذریعے۔ بہرحال اس کو آزما کر اللہ تعالیٰ بندے کو اس درجے تک پہنچا دیتا ہے، اور پھر اس کو صبر کی توفیق بھی دیتا ہے، صبر کی توفیق بھی دیتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث شریف کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ سخت ترین آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر انبیاء کے بعد جن کا درجہ ہوتا ہے، اور جو دین میں جس قدر مضبوط ہوتا ہے، جس درجے پر فائز ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور بندے کی آزمائش جو ہوتی ہے، اگر وہ گناہ گار ہے تو اس کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، بیماری میں مبتلا کرتا ہے۔ جب بیمار ہوتا ہے تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، لہٰذا ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع رہنا چاہیے، مصیبت اور آزمائش طلب نہیں کرنا چاہیے، طلب کرنے کے بجائے عافیت طلب کرنا چاہیے۔ اگر کسی پر مصیبت آ جائے، آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو آزمائش سے چھٹکارے کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، جزا فضا کرنے کے بجائے، شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اللہ سے رجوع ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 2495۔ حدثنا محمد بن عبد العالى حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابي هريرة واخت حذيفة بن اليمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت کو مال اور اولاد میں مسلسل آزمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ سے بھی روایات منقول ہیں۔ اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جس مومن مرد کی آزمائش ہوتی ہے اور جس مومن عورت کی آزمائش ہوتی ہے، اس کے مال میں ہوتی ہے، اس کے اولاد میں ہوتی ہے، خود اس کی جان میں ہوتی ہے، مومن بیمار ہو جاتا ہے، مومن عورت بیمار ہو جاتی ہے، یا مختلف قسم کے امراض کا شکار ہو جاتی ہے، یا مختلف قسم کے امراض کا مومن مرد شکار ہو جاتا ہے، مال میں بھی آزمائش ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، یا قلت ہوتی ہے مال کی، یا اولاد میں نقصان ہوتا ہے، یعنی اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں باپ کے سامنے اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ اس پر جب مومن صبر کرتا ہے تو ان آزمائشوں کے ذریعے، ان مصیبتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ جب وہ قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ بہرحال بندے کو ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، نعمت عطا ہو تو شکر کرنا چاہیے، اور اگر مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے۔ جزا فضا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے الحمدللہ آج ہم حدیث نمبر 2481 سے آغاز کیے تھے، اس کی توفیق اور اس کی مدد سے حدیث نمبر 2455 تک پہنچے ہیں۔ آج کی نشست یہاں ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔